سبيل الدموع سبيل اسوہ حسنہ بہترین نمونہ، قابل ابتداء نمونہ ہے، قابل عمل نمونہ ہے۔ اور پھر فرمائے کہ یہ نمونہ ان لوگوں کے لیے ہے لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو امید رکھتے ہیں، ان کا یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ وذکر اللہ کثیرا واليوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اور آخرت کے دن کہ اس کے اوپر عقیدہ ہو، اس کے اوپر ایمان ہو، اور اللہ تعالیٰ کو بار بار یاد کرتے ہیں، زیادہ یاد کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، ان سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نمونہ ان لوگ کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو امیدوار ہوا، جن کو آخرت یاد ہوا، اور جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نمونہ ہے۔ اور اس آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اس خاص گوشے کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھی اس طرح تم نماز پڑھو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا تو تم اسی طرح کرو۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے طرح تم حج کرو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کو نمونے کے طور پر پیش کیا کہ اس کی پوری زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے، آپ کے لیے بہت کچھ ہے، بہت زیادہ خیر ہے، اس کو تم اپنائیں گے تو خوش رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اس لیے بھی بنایا کہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی ہمارے سامنے اور کوئی نبی اس طرح نہیں ہے۔ 1,24,000 زیادہ کم انبیاء، لیکن کسی نبی کے بارے میں پوری طرح ابھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی کیا ہے، بلکہ بہت سارے انبیاء کا جو نام قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ چند انبیاء کے جس کا نام قرآن میں ذکر ہے یا حدیث میں ذکر ہے، بہت سارے انبیاء کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے انبیاء کے بارے میں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس زبان میں مبعوث ہے، ان کی زبان کون سی زبان ہے، کس علاقے میں مبعوث ہے، ان کے پاس کون سی شریعت کی، کون سی کتاب کی، یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے 4 کتابیں، 4 آسمانی کتابیں ہیں، توراۃ ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن مجید، اور چند صحائف ہیں، صحف ابراہیم اور موسیٰ۔ تو بہت سارے انبیاء کے بارے میں یہ پتہ بھی نہیں کہ کن کن علاقوں میں اور کس کس زبان میں اس نے دعوت کا کام کیا، لیکن واحد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبہ، جس حوالے سے آپ زندگی کو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھے بہت کچھ دیکھ سکتے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہم دیکھیں، مدنی زندگی ہم دیکھیں۔ مکے میں 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح ان کے دعوت کی زندگی کیا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کیا ہے، کس طرح مشکل حالات میں اس نے دعوت پیش کیا، پڑوسیوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، اور دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ، ایک ایک معلوم۔ اور جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچ جاتے ہیں تو ہجرت کی جو زندگی ہے، جہاد کی جو زندگی ہے، دعوت کی جو زندگی ہے، اور حتیٰ کہ ایک چیز پھر کرواتے ہیں۔ اب یہ جو مکی اور مدنی زندگی کی جو بہت چیزیں وہ تو ہے ہی، اللہ کے نبی سے بہت غریب زندگی ہے، گھر کی زندگی، کس بیوی کے ساتھ کیا تعلق ہے، کس بیوی کے ساتھ زیادہ محبت ہے، کس بیوی کے ساتھ کن کی کمرے میں بیٹھ گیا ہے، ایک ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بالکل
بالکل واضح ہے. اس سے اللہ نے نمونہ بنایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. اسی کا شوہر ہے تو اللہ کی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے ہے. دیکھیں شوہر کیسے سے اللہ کے نبی نے کیا اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ بیوی اور بیوہ بھی ہے، زیادہ عمر کی بھی ہے، بڑی عمر کی بیوہ بھی ہے اور اس میں باندھیاں بھی ہے. یعنی ہر طرح کی خواتین کس طرح اللہ کے نبی نے ڈیل کیا، کس طرح ان کے ساتھ تعلق کرنا، کسی کو خفا نہیں کیا، کسی سب کو ایک محبت دی ہے. یہ کس طرح دی اللہ کے نبی؟ اگر آپ شوہر ہیں تو آپ شوہر کی ایسے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے ساتھ ایک دم کرواتے ہیں کہ آپ کے ساتھ. اگر آپ باپ ہیں باپ تو باپ کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ ہے، بیٹیاں ہیں. آپ باپ ہیں تو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح تعلق رکھا، اپنی بیٹیوں کو کتنے قدر کی، کتنے عزت دی. آپ کے لیے نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے. اگر آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ استاد ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے. معلم فرمائے انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے. بہترین معلم، کس طرح لوگ کی تربیت کی، کس طرح گفتگو جو آداب سے بنا ہوا، جو بالکل تہذیب سے دور، کسی کلچر سے آشنا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کو جو ہے کس طرح تیار کیا، کس طرح اس سے بڑے یعنی اس زمانے میں کس طرح لوگ تھے، کس طرح بے رحم معاشرہ تھا، کس طرح ظالم اور خونخوار معاشرہ تھا. اس زمانے میں اس دور میں معلم کی حیثیت سے اللہ کے نبی انما بعثت معلما، فرماتے ہیں مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا. اور ان ہی معاشروں سے ایسے بیوی تراش ہیں، ایسے لوگ تراش ہونے جو خود رہنما بن گئے، ہادی بن گئے، رہنما بن گئے. کس سے پیار کیا اللہ کے نبی؟ دیکھو کہ کوئی آپ کو ابو بکر صدیق نظر آ رہا ہے تو اللہ کے نبی کی صداقت. اگر آپ کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نظر آ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل و انصاف. اگر آپ کو عثمان غنی کے صحابت اور حیا نظر آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سخاوت ہے. کس طرح سخاوت ہے؟ اگر آپ کو بہادری اور شجاعت نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت بہادری ہے. اور ایک جگہ آپ دیکھیں ایک موقع پہ کس نے کہا کہ مدینے کے خلاف باہر کوئی لوگ مدینے کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور بہت مشکل پر حملہ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے اور ابو طلحہ کی گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے اور بغیر کپڑے کی، بغیر زین کی جن نے گھوڑے کے اوپر سواری کی ہے اس کو پتہ ہے کہ گھوڑے کے اوپر بیٹھنا بہت مشکل ہے. خاص کر اس کے اوپر کوئی کپڑا نہ ہو، کوئی زین نہ ہو، اس کے اوپر آدمی بیٹھ کر گر جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے دشمن کی جگہ میں رات میں تنہائی میں کیا اور لوگ جب گھروں سے نکلتے ہیں کہ کوئی خطرہ ہے، کوئی خطرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور کہا لا تراؤ، ڈرو نہیں، کچھ نہیں، جاؤ میں کیا میرے لیے کچھ نہیں. شجاعت. اگر آپ کو خالد بن ولید نظر آ رہے ہیں، اگر آپ کو ابو بکر بن جراح نظر آ رہے ہیں، اگر آپ ایک صحابی کو دیکھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراشی ہوئی دھیرے اللہ کے نبی نے کیا کیا. اس سے اللہ کے نبی نے بولا آپ صداقت دیکھیں، آپ شجاعت دیکھیں، آپ بہادری دیکھیں، آپ غیرت. اگر آپ کو یہ جو اصحاب صفہ نظر آ رہے ہیں
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگرد تھے. صبح کی وہ نساء جو مسجد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ وہ جگہ ابھی بھی ہے. تو سے معمولی قسم کے عام مسجد سے اس کے حسن کوڑ سا جو اب بھی جانتے ہیں اس کو معلوم ہے. اور وہ تو 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے. اس میں لوگ بیٹھ ہوتے تھے پڑھتے تھے. یہ حضرت ابو ہریرہ ہو، یہ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور یہ بڑے بڑے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ ہے، اللہ کے نبی کی شاگرد ہے. یہ لوگ بیٹھ کے پڑھتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حوالے سے نمونہ ہے. زندگی کی کوئی اس طرح عرف نہیں ہے، اس طرح کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی شعبہ نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ موجود ہو. اس کی قرآن نے نمونہ بنایا. دوسرے کہ دیگر انبیاء وقت کے ساتھ گزرے، مختلف قوموں کی اعلان انبیاء کے اور کسی بھکو روڈ اور منصورہ اور اسلام کار پر مبتلا ہونے کے لیے ایک نبی اس زمانے میں. تو اس سے آگے جا کے کوئی اور نبی ہے، آگے جا کوئی اور نبی ہے. لیکن اس دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی قیامت تک کوئی اور نبی نہیں. اور تمام انسانوں کے لیے عرب ہے کہ عجب جس شکل و صورت کے جس زبان کو بولنے والے سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعثت الی الناس کافۃ، تمام لوگوں کی اللہ نے مجھے بھیجا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا کہ اے لوگو مجھے اللہ نے آپ سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا، سب کی طرف. اور جو کتاب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا قرآن قیامت تک تمام انسانوں کو اس کے رہنمائی. ایسے دور نہیں ہے، ایسے زمانہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے کہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے. ایسے دور نہیں، ایسے حالات نہیں ہے کہ جس میں قرآن ہماری رہنمائی نہ کرے. کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تم قرآن کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ. آپ کو سکون ملتے ہیں، آپ کو اطمینان ملتے ہیں، آپ کو راحت ملتے ہیں. اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمونہ بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت ہے وہ مکمل شریعت ہے تمام انسانوں کے لیے. اسی وجہ سے آگے کوئی اور نبی بھی نہیں آئے گا. اسی کی نبوت لوگ کہتے ہیں کہ تم سمجھ جائے کہ نبوت ختم ہے تو نبوت تو اللہ کی رحمت ہے، تو اللہ کی رحمت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کی رحمت ختم نہیں ہے، اللہ کی رحمت جاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شکل میں اس کی رحمت جاری ہے قیامت تک ہے. جب قیامت تک ہے ان کی کتاب قیامت تک ہے تو کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا، انما بعثت لأتمم مکارم الأخلاق. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا تھا کہ میں اخلاق کے جو درجات بلند کروں، وہ کو مکمل کرو. اخلاق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے سکھایا. اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فرمایا کہ میں اچھی اخلاق آپ کو سکھاؤں. یہ اچھا اخلاق کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، لوگ دین قبول کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اپنے نمبر کیا یہ شاعر ہے، یہ ساحر ہے، یہ دیوانہ ہے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ شاعر کس طرح نہیں ہوتے، مجنون کس طرح نہیں ہوتے، جادوگر کس طرح نہیں ہوتے، شاعر کس طرح نہیں ہوتے. اس کے کلام سے، اس کے اخلاق سے اور اسلام قبول کرتے تھے. لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردیدے بنتے تھے. اور بہت سارے واقعات کہ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کیا. حضرت عائشہ نے ہاتھ سے کس نے پوچھا کہ مدد کس نے مطلب کیا. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کا، اللہ کے نبی کے اخلاق کا مطلب کیا.
دیکھو مکے سے کیسے مظلومانہ اللہ سے وہ نکل جاتے ہیں، اور جب ہجرت کرتے اور بیت اللہ سے آگے جاتے تو کون سے آگے جا کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اور کہتے ہیں بیت اللہ میں تو نہیں چاہتا ہوں تمہیں چھوڑا، میں مکہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن میرے قوم کو چھوڑنا نہیں چاہتا، مجبور میں جا رہا ہوں۔ اور کیسے مظلوم اس کے ایک صحابی کا ساتھ دیکھو ظالموں نے کیا کیا، حضرت بلال کو سیٹ رہے مکے کی گلیوں، حضرت عمار بن یاسر نوجوان ہے، درخت کے ساتھ باندھا ہوئے مار رہے، ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ بزرگ آدمی تھے، بوڑھا بھی سفیدری، اس کو بڑے درخت کے ساتھ باندھا ہوئے مار رہے، اور حضرت عمار کے والدہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اس کو درمیان میں لاتے ہیں، ایک جب جوان ہو کر بیٹھا ہے، باندھا ہوا ہے، دوسرے بزرگ شوہر ہے، درمیان میں اس حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو لا کے لٹاتے اور ابو جہل اس کو نیزہ مارتے اور اس کو شہید کرتے ہیں غلطی کے ساتھ۔ وہ اسرائیل جن نے کیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر سخت گرمی میں، مکے کی گرمی، جو لوگ حج عمرے میں گئے ہیں اس کو معلوم ہے کتنی گرمی، اس گرم گرمی کے اوپر اس کو لٹا کے اور پتھر کمر کو پلٹ کے اور ایسا گھسیٹ کے اور کہتے ہیں احد احد احد، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہو رہے، آج کل کی کوئی لیٹر ہوتا ہے کتنے نفروں سے داخل ہوتا، کتنے تکبر اور فخر سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے اور گدی کے اوپر سوار ہے، سر جھکائے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں، استغفر اللہ، نمونہ ہے تمام دنیا کے لیڈروں کے لیے، قائد کے لیے نمونہ ہے کہ کس طرح خاکساری کے ساتھ عاجزی کے ساتھ داخل ہو گئے، اور جب مکے میں داخل ہو جاتے فاتحانہ انداز میں، زہر کی نماز کا وقت ہے اور زہر کی نماز کا وقت آ جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو بلاتے ہیں، اور بھی بلال اذان کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کام نے کہا کہ اللہ کے نبی آج مکے کی بڑے بڑے سردار موجود ہیں، بڑے بڑے سردار، آج اگر کوئی سردار اذان دے رہے تو بڑا اعزاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بلال سیدنا، بلال سیدنا، بلال جس کے کوئی خاندان نہیں ہے، جس کے کوئی شکل صورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلال کا کوئی سردار نہیں ہے، اور بلال کہتے ہیں اور اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کتنی بڑی ذات ہے، تو غلاموں کو حیثیت دی ہے، غلاموں کو مقام دیا، مرتبہ دیا، اور پھر زہر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ڈالا اسی لوگوں میں، وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اور صرف شہید نہیں کیا تھا، اس کے کان کاٹ دیا تھا، ناک کاٹ دیا تھا اور دل نکال دیا تھا اور چبایا تھا منہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا یاد آ گیا کہ یہ تو حمزہ نکالتے ہیں، یہ فلاں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا جس میں حضرت بلال کے اوپر جسم کیوں بھی موجود ہے، جس سے جو حضرت سمیہ کو شہید کیوں بھی موجود ہے، اور یہ فلاں بھی موجود ہے، فلاں بھی موجود ہے، اور سب سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ظلم کیا، ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ صحیح نہیں کیا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ صحیح نہیں کیا، اس میں نمبر کو مکے سے نکالا تھا، اب یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ لیکن اللہ کے نبی نظر ڈالتے اور کہتے ہیں کہ انتم خلفاء للہ، اللہ کی رضا کے لیے معاف۔ وہ پھر کہتے تھے، وہ مشرک کہتے تھے کہ الیوم یوم المرحمہ، آج تو خودریزی کا دن ہے، ہم نے جو ظلم کیا اس ظلم کا بدلہ سے مگر سے لیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، رحمت کا دن ہے اور سب کو معاف، سب کو تم بھی معاف ہوئے، تم بھی معاف، اور یہ نہیں کہا کہ جو حضرت سفیان اس کو ایمان نہیں لایا گیا، اس کو ایمان لایا گیا، فتح مکہ کے موقع میں
حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کہا کہ وہ حضرت سفیان کی در پہ بنا لے، وہ بھی معاف ایک کو معاف کیا، معافی کا اعلان کیا، کوئی خود نہیں پا. آج کل کی کوئی لیڈر ہو، کسی نے اگر کسی کے طرف پر بچہ بل بھی پہن کا ہے، اس کا کیا حشر ہوگا؟ بیچارے کی ہڈی توڑ. کسی نے اگر کسی کو کوئی پوری الفاظ سے بھی آپ کیا ہو تو معافی کدھر ہے؟ لیکن اللہ کے نبی فاتحانہ انداز سے داخل ہو جاتے ہیں، اختیارات ہاتھ میں لیکن معاف کر دیتے. وہی اس موقع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکرمہ میں تو ایک دن چاہ رہا تھا کہ بیت اللہ کی اندر داخل ہو جائے عبادت کرے، لیکن عثمان بن طلحہ اس وقت بقی کے قریب بردار تھے. اس نے کہا نہیں، یہ چابی کا تو نہیں دوں گا، یہ تو بقی کے اشراف کی ہم بولتے ہیں، آپ سے میرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عثمان اس وقت کو یاد رکھو کہ ایک چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کی چاہوں کو دوں گا. عثمان نے کہا کیسے ہو سکتے ہیں، کس طرح کریں گے؟ لیکن اس وقت بقی کے موقع پہ عثمان نے وہ چابی لا کر پیش کیا اور اللہ کے نبی صاحب نے اس کو واپس کیا، کہا تم اس کے حل ہو، تم چلاؤ. ایسے انہیں بالکل ہوگا کہتا کہ آپ نے تو مجھے ڈانٹا تھا نا، آپ نے مجھے چابی نہیں کہ موقع میں کمزور تھا، ابھی ملاؤ آپ کام کرو. لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا. اخلاق ہے، فرمائیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق سے کام. اللہ کے نبی سے اس کو معاف کر دے، معاف کر دے. وہ تمام کام کو معاف کیا. اس لیے میں اکثر ایک کہتا ہوں کہ ہم بار ربیع الاول مناتے ہیں، اپناتے نہیں. ہم بس ہم نے بہترین کسی کی لائٹنگ کی، سمجھے کہ ہم نے حق ادا کیا. گلی کو خوبصورت بنایا، چوری کی بجلی ہے بالکل وہ ادا کریں گے. چوری کی بجلی ہے کہ آپ نے لائٹنگ کیا اور آپ سمجھتے کہ میں نے حق ادا کیا. آپ نے مارکیٹوں پر لائٹنگ کیا، لیکن اس مارکیٹ کے اندر تم جھوٹ بولتے ہیں، تم کاروبار کرتے، تم خیانت کرتے ہیں، تم دھوکے کرتے ہو کے ساتھ. لائٹنگ نہ کرو. اللہ کے نبی نے جو پیغام دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحیح کاروباری بنو اور فرمایا کہ وہ تاجر جو امانتدار ہو اور سچا ہو، وعن نبیین انبیاء کے ساتھ تعاون ہوئے، اس کے مطابق تجارت کرو. آپ نے پارلیمنٹ کے اوپر لائٹنگ کی، نہ کرو لائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے دل کو اس قرآن کی روشنی سے، اس کے پیغمبر نے جو نور لایا اس روشنی سے اس کے دل کو روشن کرو. آپ نے ٹیلی ویژن کی عمارت کے اوپر بہترین لائٹنگ کیا، لیکن اس ٹیلی ویژن سے 24 گھنٹے تم بے حیائی پھیلاؤ، قوم کے بچوں کو تباہ کرو، خواتین کو تباہ کرو، بے حیائی کام کرو. نہیں، یہ لائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر کی شریعت اس ٹیلی ویژن کے ذریعے کام کرو. اس سے ہم 12 ربیع الاول ہمارے زندگی میں پتہ نہیں کتنی بار آتا. اس سے بات نہیں کرتا ہوں کہ منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. ہر آدمی اپنے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن صرف منانا کافی نہیں ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس کو اپنانا چاہیے. ہمارے دل اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی نور سے منور ہو جائے تو ہم بھی بولیں گے کہ صحیح بولیں گے. جب آپ کی دل و دماغ میں اس شریعت کی روشنی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نور ہو، تو آپ بولیں گے تو شریعت کے مطابق کام کریں گے. آپ کے ہاتھ یہ صحیح کام کریں گے، آپ کے پاؤں صحیح جگہ پہ جائیں گے، آپ کے دل و دماغ وہ صحیح سوچیں گے. لیکن آپ صرف ایک دن بڑا منائے اور کوئی خبر نہیں اور پوری رات آپ گھوم پھر اور فجر کی نماز کے اپنے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کبھی قدر نہیں کیے. آخری عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر کی مسجد چل نہیں سکتے، لیکن وہ صحابہ کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور پاؤں کو لکیر بنا رہے، راستے کے اوپر لکیر بنا رہے اور مسجد جا کے نماز پڑھتے. اور آخری عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا رہے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کان رکھ کسی نے کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹ ہل رہے
ہیں یہ خلی الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم نے کام رکھ کے سننے کی کوشش کی، اللہ کے نبی نے دو الفاظ بتائے، دو الفاظ آخری الفاظ یاد رکھے، میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، بزرگوں سے بھی، چھوٹے بڑوں سے سب سے کہتا ہوں کہ دو الفاظ یاد رکھیے، پوری شریعت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، سب کیا رہے اللہ کے نبی کہ نماز کا خیال کرو، الصلاۃ نماز کا خیال کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جو آپ کے ماتحت ہوگے، غلام تو آج کل نہیں ہے، آپ کے ماتحت کون ہے؟ آپ کے ساتھ دکان میں کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ فیکٹری میں کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کی گھر میں کوئی ملازمہ ہے، اس سب کے بارے میں اللہ کے نبی نے اور فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کا خیال کرو، اور نماز کے اندر تمام حقوق اللہ شامل ہے، صرف جتنے حقوق اللہ ہے سب اس میں شامل ہے کہ اللہ کے حقوق کا خیال کرو، وما ملکت ایمانکم ماتحت اس کا خیال کرو، اور اس سے قرآن کیا ہے کہ آپ کے ماتحت یعنی جو حقوق العباد ہے حقوق العباد کا خیال کرو، حقوق العباد کے معاملے میں بہت کمزور ہے، بندوں کے حق آتے ہیں، بندوں کے حق توبے سے معاف نہیں ہوتے، اب 20 سال کی توبہ کرے معاف نہیں ہوتے جب تک وہ آدمی کو معاف نہ کرے۔ آپ نے کسی کی غیبت کیا ہے، جب تک وہ آدمی سے واپس نہ کرے کہ میں نے اپنی غیبت کی ہے بھائی مجھے معاف کرو، وہ معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں ہوتے۔ کسی مولوی صاحب نے رکھے سے کہ اس نے بس کے اوپر غیبت کیا ہے، اس میں ہم بہت بےدرد ہوتے ہیں، فلان کافر ہے، فلان کفار ہے، فلان گمراہ ہے، فلان یہ ہے۔ جس مولوی صاحب نے اس ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر کسی کی غیبت کی ہے، اس ممبر کے اوپر واپس آ کر کہیں کہ میں نے غلط کہا تھا، میں نے جو فلان کے بارے میں کہا غلط کہا ہے، اور اللہ معاف کریں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وضو سے معاف ہو جاؤں گا، نماز سے معاف ہو جاؤں گا، حج سے معاف، کوئی معافی نہیں ہے۔ حقوق العباد اصل ہے، حقوق العباد اصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری شریعت کا جو خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دین کی غلبی کے لیے ہے، قرآن نے مقصد ذکر کیا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، ارسل رسولہ اپنے رسول کو بھیجا، بالہدی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین اسلام تمام ادیان کو غالب ہو، تمام دینوں کو غالب ہو، اور دوسروں کو ملانے فرمایا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ایک جگہ فرمایا ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کی بات تو صحیح ہے لیکن غالب ہو جائے۔ ایک جگہ فرمایا ولو کرہ الکافرون، کافروں کی بات پسند نہیں ہے، اور پھر فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر چاہتے ہیں کہ اپنی بھوکوں سے اسلام کی روشنی کو، دین کی روشنی کو، اس کو بجھائے، لیکن فرمائے نہیں کر سکتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ اپنے اس نور کو مکمل کریں گے ہر حال میں۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ ہم قدم، بھوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کی روشنی آج 12 ربیع الاول میں جو ذکر ہے، ہم اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو اپنائیں گے، اپنی زندگی میں اپنا نافذ کریں گے، اپنی گھروں میں اپنا نافذ کریں گے، اپنی محلے میں نافذ کریں گے، اپنی دکانوں میں اور پوری ملک میں اور پوری دنیا میں، اور اس کی کم از کم کوشش کریں نافذ ہو یا نہ ہو، وہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن اللہ ہم سے یہ پوچھے گا اپنے محنت کی اس کے لیے۔ جس طرح کوئی بلڈنگ بن رہی ہے اس میں مزدور کا کام مزدوری ہے، وہ بلڈنگ مکمل ہوتے یا نہیں ہوتے، مزدور کا سے کوئی کام تعلق نہیں ہے۔ مزدور کا کام یہ ہے کہ اس بلڈنگ کو مکمل کرنے کی کوشش کرے، مزدوری کرے اس سے۔ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزدوری ہے، ہم اسلام کے اور اللہ کے غلام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہے، ہم اس کی دین کی اس کی شریعت پہ ہم کوشش کریں۔ اور ہم نے جس پاکستان میں وعدہ کیا اللہ کے ساتھ کہ دیکھتے رہیں گے پاکستان، دیکھتے رہیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ ہم آج جو بہت بیچ جا رہے ہیں، یہ جو مہنگائی ہے ہم کو بناتے ہیں اور دوسرے زیر داری کرتے ہیں،
جس سے ہو زیادہ جو ہو زیادہ یہ جتنے حکمران ہے ایک ایک کیا دیں ایک دوسرے سے ظالم بنتے وجہ یہ نہیں ہے کہ ظالم ہے ہم ظالم ہیں ہم نے اللہ کے نبی کو دین کو چھوڑا ہے شریعت کو چھوڑا ہے سیرت کو چھوڑا ہے بس خود ناک اپنے پڑھنی پڑھ جاٹی کی اور سمجھ اپنے حق ادا کیا اس سے حق ادا نہیں ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ سب کرے اس کے مطابق اللہ ہمیں پاک و صاف و خوبصورت زندگی اللہ میں نصیب کریں گے تو قبر بھی خوبصورت محشر کے میدان میں خوبصورت جنت کے انبیاء کے ساتھ ان کے ساتھ اٹھنا ان کے ساتھ بیٹھنا اللہ سب کو نصیب فرمائے وصلی اللہ تعالی علیہ محمد و رسول اللہ رحمۃ اللہ